السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 8 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. جناب, پچھلے 8 گھنٹے میں ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور وہ ہے کہ جناب ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ روکنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے جو میرے خیال میں عید کے تیسرے دن جا کے پوری دنیا کو اس وقت سنائی دے رہی ہے, اور اس کی وجہ سے پوری مارکیٹس کے اندر, جو پوری دنیا کی جو مارکیٹس ہیں, میں ابھی پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹس کھلی ہیں, جاپان اور ایسٹ ایشیا کی جو مارکیٹس جب کھلنا شروع ہوئی ہیں, تو وہاں پہ ایک بھوچال آیا ہوا تھا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دھمکی دی گئی تھی کہ اگلے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہے, 48 گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ نے ہرمز نہ کھلا تو امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ بہت شدید قسم کے حملے جو ہے ایران کے انفراسٹرکچر کے اوپر, جس میں اس کے بجلی گھر شامل ہیں اور دیگر سویلین انفراسٹرکچرز ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ حملے شروع کر دیے جائیں گے. لیکن اس کے بعد صرف پچھلے 8 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ بڑی تبدیلی آئی ہے, اور اس کے اندر پاکستان کا کیا کردار ہے اس کے بارے میں بھی میں ویلاگ میں آگے چل کے آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اور اس کی وجہ سے آگ کہاں کہاں پہ لگی ہوئی ہے, خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ملکوں کے اندر, اور کچھ ایسے لونڈے لپاڑے جو پاکستان سے باہر موجود ہیں ان کو بھی اس وقت آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان نے اتنی بڑی جنگ کے اندر جو ہے وہ رکوانے میں پاکستان نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے. اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہے میں ویلاگ میں آگے چل کے شیئر کرنے جا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا, تاکہ آپ کو یہ تازہ ترین اپڈیٹس جو ہے وہ مل سکے. اچھا جی, سب سے پہلے جو بیسکلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ اعلان سامنے آیا, اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 2 دنوں کے دوران نہایت مثبت اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے, جس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کا مکمل اور حتمی حل تلاش کرنا ہے. ان گہرے, تفصیلی اور تعمیری مذاکرات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے محکمہ جنگ کو ہدایت دی ہے کہ ایران کے بجلی گھروں اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کو 5 دن کے لیے مؤخر کر دیا جائے. یہ فیصلہ جاری ملاقاتوں اور بات چیت کی کامیابی سے مشروط ہوگا. ایرانی حکام سے یہ مذاکرات پورے ہفتے جاری رہیں گے. ایک پاز, ایک بریک جو ہے وہ آ گیا ہے اس تمام تر جنگ کے اندر, جو کہ بڑی خوشائند بات ہے. اور جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی تو سب سے پہلے جو میرے خیال میں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ آئل کی پرائسز جو ہیں اس نے ایک دم یہ پلنج لیا. یہ ذرا اسکرین کے اوپر آپ دیکھیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم یہ ریڈ لائن جو ہے یہ نیچے کی طرف گئی ہے. یہی بیسکلی وہ موقع تھا جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ٹویٹ سامنے آیا تو پوری دنیا کی جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ ایک دم نیچے گر گئیں, جو کہ اس سے پہلے تقریباً 108, 110, 111 کے بریکٹ کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کر رہی تھیں. اور جیسے ہی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آتا ہے ایک دم پرائسز جو ہے وہ نیچے ڈراپ کرتی ہیں اور نیچے $92 تک جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہیں. لیکن اس کے بعد دوبارہ اگر آپ دیکھیں اس گراف کے اندر تو آہستہ آہستہ قیمتیں جو ہیں دوبارہ اوپر بڑھتی ہیں. میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آخر یہ اتنا بڑا بریک تھرو ہوا کس طرح, یہ سب سے بڑی میرے خیال میں بات ہوگی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے, ایسا معجزہ کیا ہوا ہے. اچھا دیکھیے سر, میں جو ایکچوئل جو چیز ہے میں اس پہ ذرا بعد میں آتا ہوں, لیکن 1 منٹ کے لیے سینیریو جو ہے نا آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہوا یہ ہے کہ پچھلے 1 ہفتے کے اندر اگر آپ جنگ کی صورتحال کو دیکھیں تو انٹینسٹی بڑی ہے. پہلے آئل ریفائنریز کو, تیل کی جو مختلف تنصیبات تھیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا. اس دوران ڈی سیلینیشن پلانٹ جو کھارے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کرتا ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, اور اس کی وجہ سے بھی خلیجی ممالک کے اندر بہت زیادہ پریشانی پیدا ہو گئی تھی, کیونکہ خلیجی ممالک کے اندر آپ جانتے ہیں ریگستانی علاقہ ہے, وہ اس پینے کے پانی کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس کے جو پلانٹس جو ان کو پانی کو کنورٹ کرتا ہے اگر وہ بند ہو جائیں یا ان کو نقصان پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد ان کو ٹھیک کرنا یا دوبارہ نئے سرے سے بنانے میں کئی مہینے, کئی سال لگ سکتے ہیں. ایک تو وہ خطرہ تھا. دوسرا, یہ جو آئل ریفائنریز اور گیس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا, یہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے خلیجی ممالک کی, انکلوڈنگ ایران کی. ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ اسی کے ذریعے جو ہے وہ پیسہ بناتے ہیں, اسی کے ذریعے اپنی اکانومیز کو جو ہے وہ چلاتے ہیں. جب ان کے اوپر حملے شروع ہوئے, جب ان کے اوپر میزائل جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے دونوں سائڈوں سے, تو دونوں سائڈوں کو جو ہے اس کی ہیٹ محسوس ہونا شروع ہوئی. اور صرف یہاں نہیں بلکہ ایران کے میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی بھی آئل تنصیبات تک جا کے ہٹ ہوئے, حیفا کے اندر جا کے, وہاں پہ بھی جا کے جو ان کی ریفائنری تھی اس کو بھی جا کے وہ ہٹ ہوا, تو تکلیف اور بھی زیادہ ہونا شروع ہوئی. تیسری بات یہ, میں نے پچھلے ویلاگ میں اور اس سے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ جناب انٹرسیپٹرز کی کمی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے. انٹرسیپٹرز بیسکلی جب میزائل آ رہے ہوتے ہیں تو انٹرسیپٹرز فائر کیے جاتے ہیں ان میزائلز کو ناکارہ بنانے کے لیے, ان کو ہٹ کرنے کے لیے, اور اس کی کمی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی. اور یہ میرے پچھلے
ویلاگ کا آپ تھمبنیل دیکھیے گا کہ میں نے اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایران کے میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر برس رہے ہیں اور روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ بات سیکیورٹی ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہنا شروع ہو چکے ہوئے تھے کہ جناب یہاں پہ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ شروع میں جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی مارچ کے آغاز میں تو یہاں سے جب میزائل فائر ہوتے تو انٹرسیپٹرز جا کے ان کو روک رہے تھے. لیکن اب ریسنٹ ٹرینڈ ایک دیکھنے میں آیا تھا کہ جناب جب یہ میزائل فائر ہو رہے تھے تو اس کے بعد انٹرسیپٹرز ان کو روک ہی نہیں رہے تھے. وہ آبادی کے اوپر گر رہے تھے, بلڈنگز کے اوپر گر رہے تھے, برجز کے اوپر گر رہے تھے. یعنی اسرائیل کا نقصان جو ہے اب بڑھنا شروع ہو چکا ہوا تھا. اس لیے ان کو کافی اب اس کی تکلیف ہونا شروع ہو چکی تھی. اس کے بعد آبویسلی آپ نے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آئل ایکسپرٹس نے, سیکیورٹی ایکسپرٹس نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ توانائی کا وہ بحران آنے لگا ہے جو پچھلے 40-50 سال کے اندر دنیا نے ابھی تک نہیں دیکھا. تو ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پہ تیل کی بڑھتی قیمتیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں دیگر ممالک کو انکلوڈنگ پاکستان, بھارت اور ہمارے جو آس پاس کے ممالک ہیں چلیں ان کو تکلیف دیتی ہے خاص, لیکن وہ ملک جو جن کے آلریڈی تیل خود نکل رہا ہے, ایران ہو گیا, خلیجی ممالک ہو گئے, شاید ان کو اتنی تکلیف نہ ہو. لیکن دیگر ممالک جو ایکچولی تیل کو امپورٹ کرتے ہیں ان کو تو بہت اس کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی, انکلوڈنگ پاکستان میں. آپ نے ہائی آکٹین کی پرائز دیکھی کہاں سے کہاں جو ہے وہ چلی گئی. تو اس کی وجہ سے اس کا اثر جو ہے وہ امریکہ کے اوپر بھی آ رہا تھا. امریکہ کے اندر بھی تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کافی بڑھ گئی تھی. $5 فی گیلن تک جو ہے وہاں پہ پرائسز چلی گئی, جو کہ اچھی خاصی ایکسپینسو پرائسز ہیں. تو ہیٹ تو محسوس ہونا شروع ہو چکی تھی اور امریکہ کو بھی اس کی تکلیف ہو رہی تھی. امریکہ کے بارے میں بتایا گیا رہا تھا کہ اربوں ڈالر کا جو ہے وہ نقصان آلریڈی ہو چکا ہے. 11-12 ارب ڈالر سے زیادہ کا بل اب تک بن چکا ہے. 11-12 ارب ڈالر, ذہن میں رکھیے گا یہ روپے نہیں ہے, ڈالرز کی بات ہو رہی ہے. اور فائنینشیل ایکسپرٹس کے مطابق یہ جنگ جو ہے وہ تقریباً روزانہ کے حساب سے $1 ارب اب خرچ اس کے اوپر ہونا شروع ہو چکے ہوئے تھے. چاہے کچھ بھی ہو, کتنی بڑی آپ سپر پاور ضرور ہو, لیکن ظاہری بات ہے آپ کے خزانے کا اگر سائز چھوٹا ہونا شروع ہو جائے تو تکلیف آپ کو ہوتی ہے. اس کے بعد جہازوں کا گرنا, جہازوں کے نقصانات, ڈرونز کا گرنا, یہ سارا اس کے اندر شامل ہے, یہ جو میں نقصانات ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد لڑاکا طیارے ان کا گرنا, اس کی بھی ایک بہت لمبی لسٹ ہے جو گرنا شروع ہے. ایران کا بھی انفراسٹرکچر بہت ہٹ ہوا, ایران کے اوپر بھی بڑی شدید جو ہے وہ بمباری ہوئی. اس کے بعد انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ویکینڈ سے پہلے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس ویکینڈ سے پہلے, عید سے پہلے, ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی دوران یہ اعلان کیا تھا کہ جناب 48 گھنٹے کے اندر اگر نہ یہ حملے رکے اور آپ نے ہرمز اگر نہ کھلا تو اس کے بعد جو ہے وہ میں بہت بڑے حملے جو ہے میں شروع کر دوں گا. اب یہ خبر یہ آئی ہے کہ ایکچولی بیک ڈور کے اندر جو ہے یہ بیسکلی بیرک ریوڈ, یہ ایک جرنلسٹ ہیں, ایکسیوس ایک امریکن میڈیا کمپنی ہے, اس کے یہ جرنلسٹ ہیں. وہ کیا ٹویٹ کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جناب ٹرکی, ایجپٹ اینڈ پاکستان, ٹرکی, ترکی, مصر اور پاکستان have been passing messages between the US and Iran over the past 2 days in an effort to de-escalate, US source says. Senior officials from the three countries held separate talks with White House envoy Steve Witkoff and Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, the US source says. The mediation is ongoing and making progress. The discussion is about ending the war and resolving all outstanding issues. We hope to have answers soon, the source says. یہ 3 ممالک جو ہیں وہ اس جنگ کو رکوانے کے اندر جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے تھے, اور اس میں اوبیسلی آپ نے پڑھا کہ پاکستان بھی اس میں شامل ہے. اب یہ کسی پاکستانی جرنلسٹ کی طرف سے نہیں آ رہا, یہ ایک امریکن جرنلسٹ کی جانب سے جو ہے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ جناب پاکستان جو ہے اس کے اندر کردار ادا کر رہا تھا. میں نے آج سے چند دن پہلے ایکچولی اپنے ایک ویلاگ کے اندر جو ہے میں نے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, اور اس کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے. تو میں نے اس وقت یہ بات پوچھی تھی کہ اس وقت وہ جنگ چل رہی تھی, تو میں نے اس وقت یہ سوال کیا تھا کہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کے اندر پاکستان اس کو رکوانے کے اندر کوئی کردار ادا کر رہا ہے. تو اس وقت انہوں نے اس پروگرام کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی بات چیت, بینگ اے فارن منسٹر اینڈ ڈپٹی پرائم منسٹر, ان کی بات چیت جو ہے وہ اس وقت دونوں سائڈز کے ساتھ, ایران کے ساتھ بھی اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تینوں ممالک, ٹرکی, ترکیہ اور پاکستان, یہ تینوں ایسے ممالک ہیں جن کے دونوں سائڈز کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, یعنی کہ ایران کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی. تو یہ آبویس ایک ایسے ملک بنتے تھے جو کوئی میڈیشن کا کردار ادا کر سکتے تھے. خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ موجودہ پاکستانی جو حکومت ہے اس کے کس قسم کے مراسم ہیں. اور اسی دوران ایران نے بھی جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ٹویٹ کر کے. عباس اراغچی جو ان کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. پاکستان کا اس سارے معاملے کے اندر ایک بڑا اہم کردار رہا ہے. اب آپ اس کی جو آگ لگی ہوئی ہے, یہ مطلب جب سے خبر آئی ہے کہ جناب جنگ جو ہے وہ بند ہوگی, اس کی آگ کہاں پہ لگی ہوئی ہے, یہ راجدیپ سردیسائی جو ایک جرنلسٹ ہیں, انڈین جرنلسٹ ہیں, بڑے مشہور وہاں کے انڈین جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا انٹرسٹنگ, سینئر آفیشلز فرام ٹرکی, ایجپٹ اینڈ پاکستان, یس پاکستان held separate talks with White House envoy Steve Witkoff and Iranian FM
Foreign Minister Abbas Araghchi, Axios reported on X, if true, it reveals an entirely new dimension to an off-ramp dialogue. Thank you for your attention. बेसिकली उनका कहने का मकसद ये था कि ये जंग रुकवाने में पाकिस्तान ने भी किरदार अदा किया है। यानी पाकिस्तान की इस वक्त एक ऐसी जंग जिसको पूरी दुनिया जो है वो जिससे तंग आई हुई है, पूरी दुनिया की नज़रें उस तरफ हैं, स्टॉक मार्केट्स जो है वो तबाह बर्बाद हो गई, लोगों के अरबों डॉलर अरबों रुपए जो है वो खाक में मिल गए, पेट्रोल की कीमतें जो है वो आसमान को छूना शुरू हो गई, महंगाई का तूफान जो है वो एक आने वाला है। यहाँ पे मतलब कई ऐसे मैं देख रहा था माशाल्लाह, ये भी वैसे नोट कीजिएगा, पिछले एक महीने में पता नहीं हमारे कितने यूट्यूबरों ने जो है वो तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू करा दी, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई है। हमने फिर भी बहुत एहतियात से काम लिया, हमने कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली पैनिक नहीं फैलाना, जो असल ग्राउंड रियलिटी आपको वो बताना है। लेकिन आप जाके ज़रूर देखिएगा उन लोगों के थंबनेल्स, जी तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो गया, तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो गया। इस तरह की पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। वॉर के अंदर जो है उसका इस मामले में फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि जनाब चलो इतने को पैनिक क्रिएट कर दो कि लोग जो है वीडियोज़ देखना शुरू हो जाए। खैर, कमिंग बैक टू दिस, तो उसके अंदर जो है वो एक क्लियर कट जो है वो नज़र आ रहा था कि जनाब कोई ना कोई रोल जो है वो अदा होगा, और वही हुआ है कि पाकिस्तान ने जो है वो एक बहुत बड़ा अहम किरदार जो है इस जंग को रुकवाने में अदा किया है। फ़िलहाल ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि फ़िलहाल कम से कम एक 5 दिन का पहली दफ़ा इस जंग के अंदर जो है ये ब्रेक आया है। वरना तो ऑब्वियसली जब से 28 फरवरी को पहला हमला जो है हुआ था, 28 तारीख से आज 23 मार्च का दिन जो है वो आ गया है, तो इस 3 हफ्ते से भी ज़ायद जंग के अंदर जो है पहली दफ़ा एक ब्रेक आया है। 5 दिन की भी बात की गई है, आई डोंट नो इसके बाद क्या होता है। लेकिन अब इसके अंदर एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ईरान की जानिब से जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान सामने आया कि जनाब जंग को जो है वो रोक दिया गया है और हम जो है वो 5 दिन इस मामले के ऊपर मुज़ाकरात करेंगे, बल्कि इसके ऊपर एक और डेवलपमेंट ये हुई कि डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि जनाब ईरान की जानिब से सबसे पहले तो ईरान का रिएक्शन आया। ईरान ने कहा जनाब हमारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ या अमरीकी इंतजामिया के साथ कोई बाज़ाब्ता बातचीत जो है वो नहीं हो रही, उन्होंने डिनाई कर दिया। और जैसे ही उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट के बाद ईरान का डिनाइल आया, तो फिर ये जो तेल की कीमतें मैं आपको बता रहा था ना कि दोबारा बढ़ना शुरू हो गई, वो बेसिकली ये वजह थी। लेकिन उसके बाद ये खबरें आई कि नहीं, अब वाकई जंग जो है वो रुक चुकी है, अमली तौर के ऊपर कोई बमबारी जो है वो इस वक्त नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, शायद डायरेक्ट बातचीत जो है वो इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं हो रही, लेकिन बीच में प्लेयर्स शामिल हैं, बीच में लोग शामिल हैं जो ये किरदार अदा कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में आने वाले घंटों के अंदर या दिनों के अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये मुज़ाकरात किसकी जानिब से किए जा रहे हैं। अमरीकी नुमाइंदा विटकॉफ और ईरानी स्पीकर का नाम ये आ रहा है कि जनाब इन दोनों के दरमियान जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन ईरान इसको फॉर्मली फ़िलहाल इसको डिनाई कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी तेल की कीमतें हमने देखा ऊपर गई, लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं गई जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से पहले का लेवल था, यानी कि 110-111 डॉलर का जो एक लेवल था वहाँ तक फिर भी नहीं गई हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बताया जा रहा है कि ये जो ईरानी स्पीकर हैं, ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, उनके साथ बेसिकली इस वक्त अमेरिकी इंतजामिया जो है ना वो इस वक्त गुफ्तो शुनीद कर रही है। अच्छा, इस 3 हफ्ते के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है कि अमेरिका की जानिब से आयतुल्लाह खamenei को जो है वो टारगेट किया गया। आर्मी जो ईरानी आर्मी है उसके आर्मी चीफ को, उसके कमांडर्स को, पासदारान इनकलाब के कमांडर्स को, उनके तर्जुमान को, इन तमाम अफराद को जो है वो टारगेट किया गया। अली लारेजानी को भी जो है वो टारगेट किया गया। सवाए उनके अली लारेजानी के अलावा बाकी तमाम जो अहदाफ थे, या तो उनका ताल्लुक जो है वो मजहबी लाइन से था या उनका ताल्लुक जो है वो उनकी मिलिट्री के साथ था, सवाए अली लारेजानी के। लेकिन इसके बावजूद जो ईरानी सदर थे मसूद पज़ेश्कियान, उनको जो है वो हिट नहीं किया गया। जो अब्बास अराग़ची हैं, ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको हिट नहीं किया गया, उनको टारगेट नहीं किया गया। और ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनको भी हिट नहीं किया गया। यानी ये पॉलिटिकल जो बेसिकली अफराद हैं उनके साथ जो है वो एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुला रखा गया अमेरिका की जानिब से, और मेरे ख्याल में ये डिलिबरेटली किया गया। हमेशा जंग के अंदर जो है वो चंद ऐसे क़ुव्वतों को, चंद ऐसे अफराद को जो है वो ज़रूर बीच में रखा जाता है कि अगर जंग को रोकना हुआ तो बातचीत किससे करनी है। तो इवन दो बार बार वो ये कहते भी रहे कि जनाब हमने जो है वो तमाम लीडरशिप उड़ा दी है, तमाम लीडरशिप नहीं उड़ाई हुई थी, सदर भी वहीं पे मौजूद है, स्पीकर भी वहीं पे मौजूद है, और साथ ही साथ मुश्तबा खamenei वो भी ऑलरेडी आके जो अपना ओहदा है वो आके संभाल चुके हैं। सो अब एक नया आगाज़ हुआ है। दुआ कीजिए कि इस 5 दिन के अंदर जो है मज़ीद कत्ल गारत, मज़ीद इंसानी जानों का ज़िया जो है वो ना हो, प्रॉपर्टीज़ का। लेकिन साथ ही साथ एक और एंगल भी है सारे मामले के अंदर, और वो ये है जो ख़ास तौर पे वो लोग जो अमेरिका के बहुत ज़्यादा मुखालिफत करते हैं या वो समझते हैं कि जनाब अमेरिका जो है एक्चुअली एक गेम खेल रहा है,
اس میں خاص طور پہ ایرانی کئی تجزیہ کار جو ہیں میں ان کا جو ہے میں ان کے خیالات جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا، تو اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیسکلی امریکہ کی ایک چال ہے. یہ 5 دن کا وقت جو ہے وہ صرف اس لیے لیا گیا ہے کہ اپنی فوجوں کو جو ہے دوبارہ تازہ دم جو ہے وہ کر سکیں. جو پرانی فوجیں ہیں ان کو پیچھے کر کے نئے تازہ دم دستے جو ہیں وہ میدان کے اندر اتارے جائیں. جو نقصانات ہوئے ہیں جہازوں کے یا ڈرونز کے یا ایکوپمنٹ کے اس کو ریپلیس کیا جا سکے، اس کی جگہ جو ہے نئے جہاز نئے ڈرونز جو ہیں وہ وہاں پہ لائے جا سکیں، اور اس کے بعد پوری شدت کے ساتھ جو ہے دوبارہ ایران کے اوپر جو ہے اٹیک ہو. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، آبویسلی یہ 5 دن کے بعد ہی سچویشن کلیئر ہوگی. اور ذہن میں رکھیے گا کہ ماضی کے اندر بھی جو ہے اگر آپ مختلف جنگوں کا ایک سیمپل اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ دیکھی گئی ہے کہ سیز فائر ہوتا ہے، 2 قوتوں کے درمیان سیز فائر ہوتا ہے، سیز فائر ٹوٹ بھی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیل اس سارے معاملے سے خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اس جنگ کا اصل موجد اس جنگ کا جو اینکر کردار ادا کیا ہے وہ اسرائیل نے کیا ہے، امریکہ نے نہیں، ایکچولی وہ اسرائیل نے کیا ہے. اسرائیل ہمیشہ یہ چاہتا رہا ہے کہ جناب ایران کے اوپر جو ہے پورا حملہ کر دیا جائے، اسے نیست و نابود کر دیا جائے، اسے صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے. تو اسرائیل زیادہ خوش نہیں ہوگا اس بات سے. تو کچھ پتہ نہیں کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس وقت اس کو توڑنے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے کوئی شرارت کر دی جائے. اسرائیل کی جانب سے اگر کوئی اٹیک کر دیا گیا، اگر کسی چیز کے اوپر، کیونکہ ابھی ذہن میں رکھیے گا ایک اور چیز، ڈیاگو گارسیا وہ جو ایک امریکی بیس ہے جو ایران سے تقریباً کوئی 3600 کلومیٹر دور ہے، اس کے بارے میں اب برطانیہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو میزائل ہمارے اوپر آ کے گرا ہے یہاں پہ اس بیس کے اوپر وہ ایرانی نہیں تھا. تو اگر وہ ایرانی نہیں تھا تو پھر وہ میزائل کہاں سے آیا؟ کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں مطلب اپنی نالج کی بنیاد کے اوپر کہ سیٹلائٹس کے ذریعے جو ہے یہ ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ کون سا میزائل کہاں سے فائر ہو رہا ہے اور وہ کہاں سے فائر ہوتا ہے اور کہاں جا کے گرتا ہے. یہ پورا اس کا ایک سگنل جو ہے وہ کلیئر کٹ پتہ لگ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کو یا برطانیہ کو نہیں پتہ ہوگا کہ ایکچولی میزائل آیا کہاں سے ہے. لیکن تو بات ہو رہی ہے کہ اسی یہ سیز فائر کے دوران کچھ پتہ نہیں اسرائیل جو ہے کوئی شرارت کرے اور اس سیز فائر کو توڑ دے. لیکن یہاں پہ کریڈٹ دینا پڑے گا 3 ملکوں کو، ترکیہ کو، مصر کو اور پاکستان کو، کہ انہوں نے اس جنگ کو رکوانے میں اور اس جو ایک انسانی المیہ پیدا ہو چکا ہوا تھا کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے، میڈیسنز کے حوالے سے، تیل کے حوالے سے، آبنائے ہرمز کے حوالے سے، اس کے اندر ایک کم از کم بریک تھرو جو ہے وہ ضرور آیا. ایک جرنلسٹ نے ایکچولی آبنائے ہرمز کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ سے اس ٹویٹ کے بعد سوال کیا. انہوں نے کہا اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو ہے کیا آبنائے ہرمز اب کھول دیا جائے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے جی اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اسے فوری طور پر کھول دیا جائے گا. جہاں تک ہرمز کے دوبارہ کھولنے کے بعد کون کنٹرول کرے گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بعد تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد جواب دیا کہ آبنائے ہرمز کو مشترکہ طور پر کنٹرول کیا جائے گا، شاید میری اور آیت اللہ کی طرف سے، جو بھی آیت اللہ ہے. تو یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم اس کا کنٹرول جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ پورا کا پورا کنٹرول جو ہے وہ ایران کے ہاتھ سے لینا ہے. ایران اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ان کی فائلوں کے اندر، یہ اب کی بات نہیں ہے. ایران کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے کئی دہائیوں سے امریکہ کے اندر CIA جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی تھی. لیکن ہر رپورٹ کے اندر وہ یہی بات کہتے تھے کہ جس دن ہم نے ایران کے اوپر حملہ کیا سب سے پہلے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے نا بند کر دے گا، کیونکہ یہ اتنی چھوٹی سی پٹی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ تیل کی سپلائی بند ہو جائے گی. اور ایران نے وہی کیا، یہ پریڈکٹڈ تھا پہلے سے. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گیا ہے کہ اگر کوئی ہمارا معاہدہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم مل کے جو ہے اس کا کنٹرول حاصل کریں، اور آیت اللہ جو ہے جو مشتبہ آیت اللہ ہیں وہ شاید ان کے ساتھ مل کے جو ہے اس کا کنٹرول ہو. سو فی الحال میری نظر میں ایک اچھی خبر ہے، میری نظر میں ایک خوشخبری ہے. میں ہمیشہ میں نے جب عید سے پہلے بھی اور عید کے دن بھی جب میں نے اپنے ولاگس کیے تھے، میں نے اس کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ دعا کیجئے کہ دنیا کے اندر جو ہے امن قائم ہو. جنگ جو ہے وہ کوئی بھی سلوشن نہیں ہوتا، اس میں انسانی جانیں جو ہے وہ جاتی ہیں. عام افراد جن کا جنگ سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا ان کی جانیں بھی اس کے اندر جاتی ہیں. اور یہاں پہ جب اس کے اگر یہ جنگ جو ہے اسی طرح ہی بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب اس کی سٹڈیز شروع ہوں گی اور تب لسٹیں جب بننا شروع ہوں گی اور لوگوں کے بارے میں پتہ لگے گا تو یہ تعداد جو ہے وہ ہزاروں کے اندر ہوگی، یہ ہزاروں کے اندر ہوگی. ابھی بہت سی میں جانتا ہوں کہ ایسی ڈیتھس بھی ہوں گی جو ریکارڈڈ بھی نہیں ہیں. کئی ایسے انفراسٹرکچرز کو نقصان پہنچا ہوا ہے جس کو ہفتے نہیں بلکہ سالوں لگ جائیں گے ٹھیک ہونے میں. سو جنگ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خون لے کر آتا ہے، ڈیتھ لے کر آتا ہے، پریشانی لے کر آتا ہے. تو دعا کیجئے کہ اب یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ ویسی برقرار رہے اور وہ ایسے حاسد، خاص طور پہ ہمارے پڑوسی تو ہیں ہی، لیکن ایسے حاسد جن سے ایکچولی ہضم ہی نہیں ہو رہا کہ پاکستان نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے
تو وہ کوئی اور نہیں، انٹرنیشنل میڈیا اب خود یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب پاکستان نے بھی اس جنگ کو رکوانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔